السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء و امام المرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ معزز سامعین کرام، آج کا میرا پیغام اور میرا پروگرام جو ہے اسلام آباد اور راولپنڈی، پاکستان کا دارالخلافہ جو ہے اسلام آباد اور اس کے ساتھ ہی ملحقہ شہر جو ہے راولپنڈی کے لیے ہے۔ یعنی اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے خواتین و حضرات جو کہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنے دل میں، اپنے سینے میں بہت کچھ انہوں نے رکھا ہوا ہے، لیکن ان کے سینے کی آواز، ان کے دل کی بات سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ اور خصوصاً ایسی معززات مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو کہ گھروں میں ہوتی ہیں، با پردہ ہوتی ہیں، انہیں صرف جمعہ پڑھنے کا موقع ملتا ہے، باقی گھروں میں ان کے دل میں بھی بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم بھی اپنے آراء پیش کریں اور پھر تعاون کریں۔ اللہ کا احسان ہے میرے ساتھ، بے شمار ایسی مائیں رابطہ کرتی ہیں، قاری صاحب ہم نے اپنے شوہر کے لیے، ہمارا شوہر فوت ہو گیا، اس کے لیے مسجد بنانی ہے، ہم آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں، ہم تبلیغ کے کام میں آپ کے ساتھ حصہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے میں نے یہ عزم کیا ہے کہ باقی جتنی زندگی ہوگی ہم نے اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہم نے وقف کی ہے، اور اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے مرد حضرات اور خواتین، عزت مآب بہنیں، بیٹیاں، باپردہ نشین ہماری عورتیں، خواتین، ان کے لیے میں نے ایک دعوت کا میدان سجا دیا ہے اسلام آباد اور راولپنڈی کے اندر۔ اللہ کی رحمت سے اسلام آباد کے اندر میں ایک ادارہ بنانے جا رہا ہوں جس کا نام محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس کے اندر ایک عظیم الشان مسجد، جامع مسجد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کروں گا۔ تو اس ادارے کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے جو بھی خواتین و حضرات ہیں جو مسجد کے لیے جگہ لے کر دینا چاہتے ہیں، مسجد کی تعمیر کے لیے اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور اسی طرح وہ خواتین جو اس ادارے کے لیے جگہ لے کر دینا چاہتی ہیں اور اس کی تعمیر کے لیے حصہ ڈالنا چاہتی ہیں، وہ میرے ساتھ رابطہ کریں۔ بے شمار ایسے ہمارے بھائی ہیں جو اپنے لیے یا اپنے والدین کے لیے مسجد بنانا چاہتے ہیں تاکہ ان کو اجر و ثواب ملے۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی خواہش ہے کہ یہ دنیا تو ہر کسی کی بن جائے گی، لیکن آخرت کا گھر اگر بن جائے تو اور کیا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ دنیا کے اندر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کا گھر تعمیر کریں گے۔ تو اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے خواتین و حضرات میرے واٹس ایپ نمبر پر میسج کریں اور میرے ساتھ رابطہ کریں۔ میں اللہ کی رحمت سے اسلام آباد کے اندر ایسا ادارہ بنا رہا ہوں جس میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں جمع ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے بچے جو ہے وہ قرآن مجید کے حافظ بھی بنے، قاری بھی بنے، اور ان کو ترجمے کے ساتھ بھی آتا ہو، نماز بھی، نماز کا ترجمہ بھی، نماز جنازہ بھی، اور نماز جنازہ کا ترجمہ بھی آتا ہو۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہم اداروں سے بنیادی طور پر جو ہے دین اسلام کی تبلیغ اور دعوت کو لے کر اٹھیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اس ادارے سے تبلیغی جماعت قافلے تیار کرنا چاہتا ہوں، 10 افراد پر، 20 افراد پر، اور ان کے اندر ایک عالم دین ہوگا جو مکمل درس نظامی یعنی فاضل ہوگا اسلامی تعلیم سے، اور ان کے پاس جو نصاب ہوگا یعنی دعوت کے میدان میں، تبلیغ کے میدان میں اللہ کا قرآن ہوگا، قرآن مجید ہوگا، ترجمے کے ساتھ ہوگا، تفسیر ہوگی اور حدیث کی کتابیں ہوگی۔
ہم نے ان کو جو دین پیش کرنا ہے وہ صرف اللہ کا قرآن اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. ہم نے سب پاکستانیوں کو صحیح عقیدہ سکھانا ہے. یقین جانیے کہ پاکستان میں بے شمار ایسے خواتین و حضرات ہم نے درگاہوں پر، مزاروں پر، قبروں پر جھکتے ہوئے دیکھے ہیں، سجدہ کرتے ہوئے دیکھے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ ہم گھروں میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں. کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو عام دے دیں، اور جو لوگوں کے اندر شرک ہے اس کو ختم کرنے کے لیے ہم محنت کریں؟ کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ میرے بھائیو، بنی اسرائیل کا وہ عابد اور زاہد جو کہ ایک بستی میں تھا اور دعوت کا کام نہیں کر رہا تھا، اللہ ذوالجلال کی طرف سے حکم آیا کہ اس بستی کو الٹا کر اس کو تباہ و برباد کر دو. جب اللہ کے مقرر فرشتے وہاں پہنچے تو دیکھا یہ عبادت میں مصروف ہے. کہنے لگے اللہ 80 سال ہو گئی یہ عبادت کر رہا ہے اور اس بستی پر عذاب. اللہ نے کہا ہاں، سب سے پہلے اس عابد کو اٹھاؤ اور پھینکو، پھر بستی اس کے اوپر پھینکو. یا اللہ یہ تو عابد ہے، عبادت گزار ہے. فرمایا خود عبادت کرتا ہے، لوگوں کو کیوں نہیں بتاتا؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. امت محمد کی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ نیکی کے کاموں کو عام کریں، سب کو عبادت، نماز کے طریقے، عبادات کے طریقے سکھائیں سب کو. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائی سے روکیں، لوگوں کو بتائیں یہ خرافات ہیں، یہ بدعات ہیں، یہ شرک ہے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم اپنے اعمال کو ضائع کر رہے ہیں شرک کر کے. کلمہ پڑھنے کے بعد ہم بدعات میں گھرے ہوئے ہیں، ایسے کام کر رہے ہیں جس سے ہمارا مالک ناراض ہوتا ہے، اور ایسے ہمارے معاملات ہیں جو دین کے اندر نہیں ہیں اور ہم ان کو دین سمجھ کے کر رہے ہیں. میرے بھائیو، یہ کب ہوگا؟ کہ جب ہم دعوت کے میدان کو مضبوط کریں گے. تو میرے بھائیو، آج کا میرا پیغام ہے راولپنڈی اسلام آباد میں رہنے والے خواتین و حضرات، اگر آپ دعوت دین میں حصہ لینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے مجھے افراد کی ضرورت ہے. یقین کریں کہ کل ایک والدہ نے مجھے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھی دین کی دعوت کا اس کو بڑا شوق ہے، دین کے کاموں میں اس کو بڑا شوق ہے. تو میں نے کہا یہ آپ کا بیٹا میرے ساتھ ہم شامل ہو جائے، ہم مل کر اللہ کے دین کی دعوت دیں گے. تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ ایسی مائیں ابھی تک موجود ہیں اللہ کی رحمت سے، جن کے اندر یہ جذبہ ہے کہ میری اولاد، میرے بیٹے، میری بیٹیاں دین کی خدمت کریں، دین کی دعوت کے لیے محنت کریں. میرے بھائیوں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آخرت ہماری بہتر ہو جائے، آپ مسجد کے لیے، مدرسہ کے لیے جگہ لے کر دینا چاہیں، آپ میرے ساتھ رابطہ کریں. مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیں، ادارے کی تعمیر میں حصہ لینا چاہیں، ادارے کے ماہوار اخراجات ہیں، اساتذہ کے اخراجات ہیں، طلبہ کے اخراجات ہیں، ان میں جو شامل ہونا چاہتے ہیں، راولپنڈی اسلام آباد کے لیے میرا خاص پروگرام ہے. لیکن پوری دنیا میں، پورے پاکستان کے تمام شہروں میں جو بھی بھائی مسجد بنانا چاہے، مسجد مدرسہ بنانا چاہے، میرے ساتھ رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کا مال اس طرح سے خرچ کریں گے، آپ کا گھر انشاءاللہ جنت میں بن جائے گا اللہ کی رحمت اور مہربانی سے. میں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، مجھے اللہ تعالیٰ نے درس نظامی بھی کیا ہوا ہے، جامعہ سلفیہ فیصل آباد سے متخرج بھی ہوں، ایم اے اسلامیات، ایم اے عربی میری تعلیم ہے، اور میں طب کا بھی فاضل ہوں، فاضل طب والجراحت یہ کورس میں نے کیا ہوا ہے، اور 25 سال سے اللہ کی رحمت سے دعوت کا کام کر رہا ہوں اور طب کا بھی کام کر رہا ہوں. پاکستان نہیں، سعودی عرب، دبئی اور یورپ ملکوں میں لوگ مجھ سے روحانی اور جسمانی علاج کرتے ہیں. اللہ نے میرا رزق لکھا ہوا ہے الحمدللہ، اللہ غیب سے مجھے رزق دیتے ہیں. لیکن میں نے یہ سوچا ہے کہ میں طبی ادارہ بھی بناؤں گا جس میں میں لوگوں کو طب کی تعلیم دوں گا کہ آنے والے وقت میں ایسے خواتین و حضرات ان کو تعلیم سکھا کر طب کے میدان میں اور روحانی یعنی علاج میں ان کو ماہر کر جاؤں، تاکہ جو لوگ یہ مزاروں پر جا کر نظریں، منتیں، جانور ذبح کرتے ہیں غیر اللہ کے نام پر، یہ رک جائیں، اور بلکہ اگر اپنا علاج کروانا ہے روحانی یا جسمانی تو ایسے علماء پیدا کروں، ایسی معلمات پیدا کروں کہ وہ ان کا علاج کریں، ان کو تعویذات سے روکیں، ان کو شرکیہ معاملات سے روکیں، اور وہ نماز پڑھیں، اذکار کریں اور دعائیں کریں اور قرآن کے ذریعے اپنی بیماریوں کا علاج کریں، اور سنت کے مطابق یہ جو ہے طب نبوی سے علاج کریں.
الحمدللہ مجھے اللہ رزق دے رہا ہے، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے دین اور دعوت کے لیے، تبلیغ کے لیے نکل جاؤں، تو پورے پاکستان کے تمام شہروں سے جو بھی مسجد بنانا چاہیں، مدرسہ بنانا چاہیں یا اس کی تعمیر، ترقی، اخراجات میں حصہ ڈالنا چاہیں، میرے نمبر پر واٹس ایپ لکھیں، اپنا نام بتائیں، اپنا شہر بتائیں، اور بتائیں کہ ہم آپ کے دین کے کام میں ہم بھی شامل ہونا چاہتے ہیں، مجھے آپ کی ضرورت ہے میرے بھائیوں۔ جب آپ دیکھیں گے کہ یہ بندہ اللہ کی توحید کے لیے کام کر رہا ہے، تو پھر آپ اپنے مال خرچ کریں۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے ایکڑوں زمین دی ہے، وہ یہ کہے میرے پاس 100 ایکڑ ہے، میں 2 ایکڑ اللہ کے لیے دیتا ہوں۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے میرے 10 پلاٹ ہیں، وہ سمجھے کہ 1 پلاٹ میں نے اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے 5-7 مکان دیے ہیں، ماہوار ان کے رینٹ لے رہا ہے، اللہ اس کے یعنی مال میں برکت ڈالے، وہ یہ کہے کہ ایک میرا جو محل ہے، 1 مکان میں نے اللہ کے دین کو وقف کر دیا۔ انشاءاللہ تعالیٰ جب اس طرح سے ہم دین کو غالب کرنے کے لیے محنت کریں گے، میں انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ جب میں اسلام آباد میں اپنا مرکز بناؤں گا، بنانے کے بعد جب آپ کامیابی دیکھیں گے، پھر میں اسلام آباد سے تمام لوگوں کو دعوت دوں گا کہ 100 مراکز، 100 مساجد ہم نے اسلام آباد میں تعمیر کرنی۔ میں ایسے افراد پیدا کروں گا اسلام آباد میں، اور اسی طرح راولپنڈی میں 100 افراد پیدا کروں گا۔ 100 یعنی مسجد اور مدرسے ادارے ہم نے تعمیر کرنے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، کئی علماء کرام ہوتے ہیں، تھوڑا سا علم پڑھنے کے بعد کسی بھائی کے مسجد میں جا کر اس پر قبضہ کر دیا، میں اس کے سخت خلاف ہوں۔ مسجد جس نے بنائی ہے، جو اس کو چلا رہے ہیں، اللہ ان کو زندگی دے، جنہوں نے اس کی بنیادیں رکھی ہیں، محنتیں کی ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں گے کہ آپ ہی اس ادارے کے متولی ہیں، آپ ہی اس کے رئیس ہیں، آپ ہی منتظم ہیں۔ اللہ یہ جو نیکی کا کام اللہ نے آپ کے ذمہ لکھا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں۔ ہم نئے ادارے بنائیں گے، جتنی مساجد اور ادارے قرآن پڑھانے والے زیادہ ہوں گے، اتنا دین مضبوط ہوگا میرے بھائیوں۔ کوئی بھی بھائی یہ چاہت ظاہر کرے گا کہ میں نے دین کا کام کرنا، ہم کہیں گے فلاں علاقے میں ضرورت ہے، وہاں پر آپ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں۔ میرے پاس ایسے بھائی آئے جو دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ بنی بنائی مسجد ہے اس پر ہم لڑنا شروع کر دیں۔ بھائی وہ جس نے بنائی ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے، آپ دوسرے محلے میں بنائیں جہاں ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، ایک محلے میں ایک مسجد بنی ہوئی ہے، تو اسی محلے میں اگر بنی ہوئی ہے، آپ 2-3 گلیاں چھوڑ کر آپ بنا لیں، تاکہ وہاں کے جو محلے والے وہاں نماز پڑھ لیں۔ میرے بھائی، فتنہ فساد نہیں، اگر آپ نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، ریاکاری سے بچیں۔ اور میرے بھائیوں، اسی طرح میں 100 مساجد راولپنڈی میں، 100 یعنی اسلام آباد میں، یہ جب سب بھائیوں کو تیار کر دوں گا، اور ایک مرکز جو ہے میں نے خود بنانا ہے، جس کا نام میں نے آپ کو بتایا، محمد الرسول اللہ ایجوکیشن کمپلیکس، اور اس میں جامع مسجد خاتم النبیین مسجد بناؤں گا۔ یہ تعمیر کرنے کے بعد پھر میں انشاءاللہ اسلام آباد کے مضافات میں کوئی شہر سے نکل کر 5-7 ایکڑ جگہ لے کر وہاں محمد الرسول اللہ یونیورسٹی تعمیر کروں گا، اور اس طرح پورے اسلام آباد اور راولپنڈی میں رہنے والے ان کو میں بیدار کروں گا، اور ان کو کہوں گا کہ ایک یونیورسٹی میں بناؤں گا، اور 4 آپ نے سب نے مل کر بنانی ہے۔ اس میں کیا ہے، 4 یونیورسٹی وہ میں دعوت دوں گا کہ آپ مل کر بنائیں۔ ایک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی، اور دوسری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی، تیسری عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یونیورسٹی، اور چوتھی علی المرتضیٰ رضی اللہ۔ 4 یہ ہوگی، اور ایک جو میں بناؤں گا محمد رسول اللہ۔ یہ 5 یونیورسٹی اسلام آباد راولپنڈی کے علاقے میں ہم بنائیں گے۔ ان کے بنانے کا فائدہ یہ ہوگا، جو ہم نے 100 ادارے اسلام آباد میں اور 100 ادارے راولپنڈی میں، یعنی 200 ادارے ہم نے بنانے ہیں، ان میں سکول کی تعلیم پہلی کلاس سے لے کر میٹرک تک ہوگی، بلکہ نہیں ایف اے تک ہوگی۔ ایف اے تک ہم یہاں پڑھائیں گے۔ بچے روزانہ صبح آئے پڑھنے کے لیے، رات کو اپنے والدین کے پاس گھر جا کر سوئیں۔ روزانہ ڈیلی بیس پر ماں باپ کو پتا ہو ہمارے بچوں کی تربیت ہو رہی یا خراب ہو رہے ہیں دن بدن۔ یہ بچے مستقبل ہے ہمارا۔ میرے بھائی، جب یہ ایف اے کر لیں گے ہمارے ان اداروں سے، پھر جو یونیورسٹیز ہوں گی ان میں ان کو ہم داخلہ دیں گے اللہ کی مہربانی سے۔ پھر وہاں ہم نظام یہ بنائیں گے کہ ہمارے پاس یعنی 6 دن رہیں، اور جو جمعرات اور جمعہ 2 دن اپنے والدین کے پاس رہیں۔ والدین دیکھیں
کہ اس ہفتے میں ہمارے بچے کی تربیت ہو رہی ہے یا ہمارے بچہ پہلے سے بھی یعنی نیچے جا رہا ہے، تاکہ والدین اپنے بچے کو دیکھیں، ماں باپ اپنے بچے کو پیار محبت دیں، اور بچے بھی اپنے والدین کی خدمت کریں، ان کو راضی کریں۔ تو میرے بھائیوں، اس تربیت سے میں یہ 5 یونیورسٹی بناؤں گا اور 100 ادارہ اسلام آباد اور راولپنڈی میں بناؤں گا۔ اللہ کی رحمت اور مہربانی سے بھائیوں، میں جس عزم سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اس کو یعنی کامیابی تک لے کر جانا، یہ آپ بھائیوں سے ہے۔ آپ مل کر، ایک بندہ نہیں، ہم سب مل کر، ہم متحد ہو کر، اور کس پر ہم نے اتحاد کرنا ہے؟ قرآن پر اور حدیث پر۔ قرآن اور حدیث کو ہم نے لے کر اٹھنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کا شہر اسلام آباد راولپنڈی میں جو بھی مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، تعمیر، ترقی اور خصوصاً دعوت و تبلیغ کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں، وہ میرے ساتھ ملیں۔ تبلیغ کے میدان میں ہمیں یعنی ہائیس کی بھی ضرورت ہے، کوسٹر کی بھی ضرورت ہے، بس کی بھی ضرورت ہے، اور ہمیں لوازمات چاہیے۔ ہم پہلے ادارے کے لیے جگہ خریدیں تاکہ پورے شہر میں جہاں کہیں قافلوں نے جانا ہو، ان کے جانے آنے کے لیے آسانی ہو جائیں۔ جو بھائی، سب سے پہلے ہمیں آپ کی قیمتی وقت اور قیمتی مشوروں کی ضرورت ہے، آپ ہمارے ساتھ مل جائیں۔ اس کے بعد بھائیوں، پھر انشاءاللہ تعالی جو بھی اللہ کے راستے میں آپ مالی تعاون کریں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ہم مل کر کام کریں گے۔ اور اسی طرح میرا پیغام ہے پاکستان کے تمام شہروں میں رہنے والے، وہ بھی میرے ساتھ رابطہ کریں، اور جتنے بھی عرب ممالک ہیں یا یورپ ممالک میں رہنے والے پاکستان ہیں، ان کے دلوں کی آواز ہوتی ہے کہ ہم بھی ادھر یورپ میں اپنے کاروبار میں اور اپنی تجارت میں، ملازمت میں بہت خوشحال ہیں، لیکن ان کے دلوں میں یہ تڑپ ہے کہ ہم اللہ کے دین کی دعوت کے لیے ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، ہم یعنی تبلیغ کے لیے گاڑی لے کر دینا چاہتے ہیں، ہم تبلیغ کے لیے بس لے کر دینا چاہتے ہیں۔ ان کے دل کے اندر بہت بڑے ارمان ہیں، کچھ سننے والا نہیں۔ آؤ، میں آپ کا بھائی ہوں، آپ میرے ساتھ ملیں، ہم ایسا ادارہ بنائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ میں چاہتا ہوں پہلے ایک اسلام آباد میں ادارہ بناؤں، پھر سارے ادارے بنا کر اسلام آباد اور راولپنڈی کو میں کور کروں۔ جب دیکھیں گے کہ ہر گھر تک دین کا پیغام پہنچ گیا ہے اور لوگ اللہ اور اس کے رسول کی بات پر عمل پیرا ہیں، تو جب اس کے ثمرات دیکھیں گے ان 2 شہروں میں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ میں ہر شہر کی طرف اٹھوں گا کہ ہر شہر میں ایسے افراد پیدا کروں گا۔ اللہ سے دعا کروں گا کہ یا اللہ ایسے افراد ہمیں دے دے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ امت کو جگانے کے لیے، امت کو دین سکھانے کے لیے محنت کرے۔ ہم نے کسی مسلک کے لیے، کسی مذہب کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے کام کرنا ہے، اور امت محمد کے لیے ہم نے محنت کرنی ہے کہ امت محمد اللہ نے پیدا کی ہے جنت میں جانے کے لیے۔ ان سے خرافات، بدعات، شرک کو ختم کر کے، ان کو صحیح صاف کر کے وہی راستہ جو ہے ان ھذا صراطی مستقیمہ، جنت کے راستے پر چلانا ہے۔ اور کل قیامت کے دن کوئی امتی یہ نہ کہے کہ ہمیں کوئی جگانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی دین کا کام سکھانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی سیدھے راستے پر چلانے والا نہیں تھا۔ بھائیو، ہم نے سیدھا راستہ دکھانا ہے، بتانا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے آپ کو، مجھے توفیق دینی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، ہم سیدھے راستہ پر آ جائیں۔ تو میرے بھائیو، جتنے بھی یورپ ملک ہیں، جتنے عرب ملک ہیں، سعودی عرب ہے، دبئی، مسقط عمان ہے، امریکہ ہے، کینیڈا ہے، انگلینڈ ہے، اٹلی ہے، فرانس ہے، جرمن ہے، آسٹریلیا ہے، جتنے یورپ ملک ہیں، وہاں رہنے والے بھائی جو نیت کرتے ہیں، ان کے دل سے آواز نکلتی ہے ہم نے مسجد بنانی ہے، مدرسہ بنانا ہے، اللہ کا گھر بنانا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھ رابطہ کرو، میرے سامنے میدان ہے اللہ کے رحمت سے اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے ادارے بنائیں گے، ہم تعلیم کو عام کریں گے۔ میرے بھائیوں، کوئی بھی ملک وہ ترقی کرتا ہے ان میں تعلیم کی شرح زیادہ ہو۔ جہاں جہالت زیادہ ہو اور تعلیم یافتہ لوگ کم ہو، وہ ترقی یافتہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کی؟ قرآن کی تعلیم دی ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لا الہ الا اللہ کی تعلیم دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں فرمایا تھا، قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہو، شرک کو چھوڑ دو، بدعات کو چھوڑ دو، بتوں کی بات چھوڑ دو، ایک اللہ کی بات کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے بھائیوں، اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، اس دنیا میں عزت، اللہ کے ہاں عزت، اس دنیا میں عزت، اللہ کے ہاں جنت چاہتے ہیں، جنت میں گھر چاہتے ہیں، انشاءاللہ آپ میرے ساتھ ملیں۔
انشاءاللہ اللہ اپنی رحمت سے جب ہم محنت کریں گے، دعوت تبلیغ کو ہم وقت دیں گے، اپنا مال پیش کریں گے، اللہ ہمارے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے گا۔ میرے بھائیوں، پاکستان سے، تمام ملکوں سے دین کے لیے آپ میرے ساتھ چلیں۔ اسلام آباد اور راول پنڈی کے رہنے والے خصوصاً میرے ساتھ ہوں، کیونکہ اسلام آباد میں نے ادارہ بنانا ہے۔ یہ بھائی یہ خود بذات ہی میرے ساتھ ملاقات بھی کر سکیں گے، اور اس ادارے میں جناب جمعہ کے لیے بھی آ سکیں گے، اپنے بچوں کو داخل کروانے کے لیے بھی آ سکیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جہاں بھی ہیں آپ میرے واٹس ایپ پہ میرے ساتھ رابطہ کریں، میرے ساتھ مل جائیں۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے کہ ہمیں متحد ہو کر اتفاق کے ساتھ دین اسلام کو غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔